بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت عائشہ کے پاس گیا تو وہاں پہ حضرت عائشہ نے اسے کہا کہ تو نے صحابہ کو اور صحابہ کی اولاد کو تو نے ڈرایا اور دمکایا ہے۔ یہ بات مطلب ایسے نہ رہے، میں چاہتا تھا کہ اس کو حوالے کے ساتھ تذکرہ کر دیا جائے، اور یہ بات جو ہے یہ علامہ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں جو ہے وہ بیان کی ہے، اور الفاظ اس کے کچھ اس طرح سے ہیں کہ ثم دخل معاویہ علی عائشہ فقال لأقتلنہم ان لم یبایعوا فواضعته وقالت له بالغنی انک تحددهم بالقتل۔ مجھے حضرت ام المومنین نے کہا کہ پہلے تو وہ امیر شام جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس گیا اور وہاں پہ گیا اور جا کے کہا کہ ان لوگوں نے اگر بیعت یزید نہ کی تو میں ان سب کو قتل کر دوں گا، اور پھر اس پہ حضرت عائشہ نے بھی اسے سمجھایا اور سمجھانے کے ساتھ یہ کہا کہ مجھے خبر جو ہے وہ ملی ہے کہ تو ان کو قتل کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ تو امیر شام نے یزید کی بیعت کے لیے ہر وہ قبیح کام کیا کہ جو وہ کر سکتا تھا، اور اس کے لیے بھی بہت معتبر کتاب ہے تفسیر کی روح المعانی، اور اس کے صفحہ نمبر 73 پارہ نمبر 29 پہ سورہ محمد میں یہ جو ہے وہ چیز ملتی ہے وَلَقَدْ فَعَلَ فِي ذَلِكَ كُلَّ قَبِيحٍ، کہ امیر شام نے اس یزید کی بیعت کے لیے ہر وہ کبھی کام جو کر سکتا تھا وہ کیا۔ اب سوال آپ کا کہ یہ جو ہے اس پہ تو اجماع قائم ہو گیا تھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ اجماع کیسے قائم ہوا۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا اس بات کو کہ 2-3 طریقے امیر شام نے استعمال کیے، اور 2-3 طریقے کون کون سے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ کہ جو لوگ پیسے سے مانتے تھے ان کے ہاں پیسے بھیج دیے، جو لوگ پیسے سے نہیں مانتے تھے ان کو ڈرا دھمکا کے، پورا مارشل لا لگا کے، پورا مطلب اپنے اقتدار کا روب ڈال کے، اور اقتدار بھی آپ امیر شام کا جانتے ہیں کہ وہ اقتدار جو ہے وہ کس طرح تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے صفین میں وہ آ گیا تھا۔ ایک تو اس نے اپنا دھونس اور اپنی جو ہے وہ فوجوں کا روب داب اور قتل و غارت جو ہے اس کے ذریعے سے، اور پھر اتنے صحابہ کرام بزرگان کہ جنہوں نے انکار کیا تھا ان کو قتل کروا دیا زہر کے ذریعے سے، کسی کو کسی انداز میں۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جو انکار، اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے مطلب یزید کے خلاف جو ہے وہ بغاوت، بزرگان میں اگر آپ نام دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں یا صحابہ کے اولاد جو ہیں ان میں کون کون سا بڑا نام آتا ہے کہ جو یزید کے ساتھ جو ہے وہ چلا ہو؟ رشوت کے توسط سے، خوف کے توسط سے، لوگوں کو ڈرا کے اپنے ساتھ ملا کے، اور پھر یہ کہ لوگوں کو قتل کر کے اگر یزید کی حکمرانی جو ہے اس کو قائم کیا جاتا ہے اور اس کو اجماع کہا جاتا ہے تو پھر تو یقینی طور پہ وہ اجماع تھا۔ اور اگر اجماع کا مطلب یہ ہے کہ رضا و رغبت سے لوگ کسی کا ساتھ دیں، اور رضا و رغبت سے، جیسے کہ سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ظاہری وہی طریقہ جو ہے وہ خلافت کا اپنایا گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ لولا الحجہ ولولا حضور الحاضر، اگر لوگ آ نہ جاتے اور حجت قائم نہ ہو جاتی۔ سرکار حضرت علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں الفاظ ہیں کہ حالت یہ تھی میرے گھر لوگوں کی کہ لوگ مجھے بیعت میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے اس طرح چڑھ دوڑے تھے کہ میرے حسنین جو ہیں وہ کچلے جا رہے تھے، اور میری ابا کا دامن جو ہے وہ لوگوں کے پاؤں کے سامنے آ رہا تھا۔ آپ دیکھیے امیر شام کی پہلا وہ مشورہ کہ جس میں یزید کی بیعت کے لیے وہ طلب کر رہا تھا، وہاں پہ ایک شامی ہے، اس نے مطلب ضحاک، پہلے تو امیر شام نے ضحاک کو کہا تھا کہ میں آج بات کروں گا اور تم کھڑے ہو کے کہنا، یعنی ضحاک اس کا خاص مشیر تھا، تم کھڑے ہو کے کہنا کہ یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا جائے۔
2 3 4 آدمی جو ہیں ان کو پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. ضحاک نے اٹھ کے کہا کہ یزید جو ہے وہ آپ کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے. ایک دوسرا اٹھا, پھر ایک تیسرا اٹھا. ابن مقنع نام ہے. ابن مقنع نے آخر پہ اچھا 3 4 لوگوں نے جب یہ بات کر دی نا کہ یزید کو ہونا چاہیے, تو اس کے بعد ایک عراقی وہاں پہ تھا, احنف بن قیس. احنف بن قیس سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو احنف بن قیس نے کہا کہ امیر شام اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچ, تو یزید کے بارے میں بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی خلافت کو کوئی بندہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا. احنف بن قیس نے جب اس محفل میں کہ جو ساری کی ساری محفل پہلے سے پری پلان تھی اور تیار کی ہوئی تھی کہ آج یزید کے حق میں جو ہے وہ تقریریں کروانا ہے, اور ضحاک نے تقریر کی اور بھی کچھ لوگوں نے تقریر کی, اور صرف ایک بندہ کہ جس کے ساتھ پلان نہیں تھا اور وہ تھا بھی عراقی, اس سے جب پوچھا گیا احنف بن قیس سے تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ ہم اس کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب احنف بن قیس نے انکار کیا کہ ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اس کی تائید نہیں کریں گے, تو وہاں ابن مقنع بیٹھا ہوا تھا. اس نے اٹھ کے کہا یہ آپ دیکھیں اجماع, یہ اجماع کی حالت ہے, یہ ابتدا ہے. اس نے کہا اشارہ کر کے امیر شام کی طرف کہ یہ امیر ہے حاضہ, اس وقت یہ امیر ہے, اس کے بعد حاضہ, یزید کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے بعد پھر یہ ہے, اور پھر اس نے کہا کہ اگر کسی نے اس کو نہ مانا تو اس کے گلے میں حمائل تھی تلوار. اس نے کہا پھر حاضہ, یعنی اس کا جواب پھر یہ تلوار دے گی, یعنی ہم تلوار کے ذریعے سے یزید جو ہے اس کا اقتدار جو ہے وہ منوا لیں گے, یزید کی حکومت جو ہے وہ منوا لیں گے. اب تلوار کے ذریعے سے پہلی ہی محفل میں لوگوں کو ڈرایا گیا ہو اور پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ مطلب خاموش رہ گئے ہوں اور انہوں نے اعتراض نہ کیا ہو, تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے. یہ مطلب واضح سی بات ہے کہ یہ کوئی اجماع نہیں تھا. میں ناظرین یہ وہ سوالات ہیں امت کا اجماع ہو جانا یا عوام و خواص کا معاویہ کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کے لیے اور یزید کی ولی عہدی کے لیے. عام طور پر اس پروگرام میں یہ بھی کہا گیا کہ معاویہ نے خود یزید کی نامزدگی ولی عہدی کے لیے نہیں کی تھی, بلکہ عوام اور خواص نے یہ کہا تھا کہ یزید کو نامزد کر دیا جائے, چونکہ زمین پر اس وقت یزید سے نعوذ باللہ بہتر کوئی شخص نہیں تھا. جبکہ آپ نے مرادہ فرمایا تاریخی حوالوں کے ساتھ کہ اصحاب رسول, اولاد اصحاب رسول, اہل بیت رسول, اولاد اہل بیت رسول, خود خاندان کے لوگ, اور نہ صرف یہ کہ یہ بنی ہاشم یا وہ اصحاب کے جو رسول کے ساتھ مخلص تھے یا وہ حضرت سعد بن وقاص جیسے اصحاب, ان تمام لوگوں سے قطع نظر, ان تمام لوگوں سے ہٹ کر خود بنی امیہ میں حضرت عثمان کی اولاد بھی موجود تھی جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا. البتہ اگر بیعت اور اجماع کا مطلب, جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا, اجماع کا مطلب اگر عوام کو تلوار دکھا کر یا پیسہ دکھا کر یا عورت دکھا کر یا کوئی منصب کا لالچ دے کر اگر اس پر رضامندی لینا ہے, تو پھر عوام کا اجماع تو آج دنیا کی ہر بڑی شیطانی قوت پر بھی ہے. صدام جیسا ظالم اور جابر دہشت گرد 35 سال تک یا 33 سال تک جو ہے وہ عراق پر قابض رہا, اور اس نے ہر مدت معینہ پر جو بھی عراق کے دستور کے مطابق مدت تھی 4 یا 5 سال کی بحیثیت کسی شخص کے ایک صدر رہنے کے, اس نے ہر اس مدت کے اختتام پر الیکشن کروائے, عوام کو الیکشن کی, یہ ووٹنگ پول بنے, لوگوں نے ووٹ بھی دیے جا کے, اور وہ ہر دفعہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہوتا رہا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ عوام کو محبت تھی. عراق میں صدام کے بارے میں یہ معروف ہے کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے, کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس خاندان کا کوئی فرد صدام کے ظلم سے محفوظ رہا ہو. ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, کسی کا داماد, کسی کی بیٹی, کسی کی ماں, ہر خاندان کا کم از کم ایک شخص ضرور صدام کے ظلم کا شکار ہوا. لیکن پھر بھی صدام 35 سال تک جو ہے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوتا رہا. اور اگر اب صدام کے ہمیں یہ کہیں کہ وہ عوام کی اجماع اور ووٹنگ سے بنتا تھا, تو یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. وہ عوام کی ووٹنگ نہیں تھی, مجبوری تھی کہ عوام کو ظلم اور دہشت گردی کر کے جو ہے وہ مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اس کے خلاف سر نہ اٹھائیں, ورنہ 35 برس میں عراق کی عوام اتنی گئی گزری نہیں تھی کہ صدام کے مقابلے میں کوئی ایک امیدوار نہ لا سکیں. یزید کے معاملے میں ایسا ہی ہو رہا تھا. معاویہ نے وہی حکمت عملی اختیار
اختیار کی، بلکہ صدام نے وہی حکمت عملی اختیار کی جو معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے کی تھی۔ معاویہ نے بھی یہ کیا کہ جس شخص سے بھی خطرہ تھا، خواہ وہ صحابی رسول تھا یا اولاد رسول میں سے تھا یا خود اپنے خاندان میں سے بنی امیہ میں سے تھا، اس نے یا تو جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ بیعت نہیں کریں گے ان کو قتل کرا دیا، اور جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ شاید کچھ پیسہ، کچھ دولت، کچھ منصب لے کر یہ راضی ہو جائیں گے تو وہ اس پر راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں اپنی ایک روایت جو ہے وہ عقد الفرید کی پیش کر رہا ہوں۔ علامہ ابن عبد الرب اندلسی مالکی ایک روایت ہے، کتاب ہے ان کے عقد الفرید، اس میں فرماتے ہیں کہ معاویہ نے جب بیعت یزید کے وقت عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ تیرا اس بیعت کے بارے میں کیا نظریہ ہے، تو ابن زبیر نے کہا کہ اس معاملے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ خوب غور اور فکر کر لیں، اور اس شرم ساری سے پہلے آپ اس کے نتیجے کے بارے میں سوچ لیں۔ تو اس وقت معاویہ نے ہنس کر کہا کہ اے مکار لومڑی، تو بڑھاپے میں بہادری سیکھ گئی ہے۔ یہ اس شخص کے کلمات ہیں کہ جس کو بقول تاریخ کاتب وحی بھی تھا اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ایک بات یہ، دوسری بات، امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی ایک کتاب ہے جو کہ اردو میں لکھی گئی، اور اس پر جو ہے وہ عام طور پر جو مین اس کا تھیم تھا، جو میم اس کا جو انہوں نے مواد جمع کیا ہے وہ ملا علی قاری کی کتاب مسند امام اعظم اور ان کی زندگی جو ہے فقہ اکبر، اس حوالے سے امام ابو حنیفہ کی زندگی کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی، اس میں بحوالہ المحاضرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115 میں لکھا گیا کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے اس طرح سے بیعت یزید لی کہ عباس ابن سعید نے عبداللہ ابن عمر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کر دیں اور کہا کہ یزید کی بیعت کرو ورنہ تمہارا گھر جلا دوں گا۔ بس اس کے بعد عبداللہ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، گو اس نے یزید کی بیعت کا اعلان کیا۔ یعنی یہ ایک ہلکا سا نمونہ تھا۔ عمر ابن عاص وہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں معاویہ کا کس قدر قریب ساتھی تھا اور اس نے کس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچایا کہ کہا جاتا ہے کہ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 لوگ کہ جنہوں نے مل کر حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے معزول ہونے کا فیصلہ بھی دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیزوں پر قرآن بلند کیے، یہ تمام جتنے بھی کارنامے ہیں یہ تمام ابن عاص کے سر پہ جاتے ہیں۔ اس کا بیٹا جو کہ معاویہ کا اتنا قریب ترین حامی تھا، اس کا اجماع یزید کی خلافت پر اس طرح ہو رہا ہے کہ اس کے دروازے پر آگ لگائی جاتی ہے، لکڑی لے جاتے ہیں کہ اگر تم نے بیعت سے انکار کیا تو تمہارے دروازے کو جلا دیا جائے گا۔ اگر یہ اجماع ہے تو پھر اس قوم کا بھی خدا حافظ ہے کہ جس کا چھٹا خلیفہ یزید ہے۔ قبلہ صاحب میں ایک اصل میں حوالہ جو ہے وہ آخر پہ یہ اس حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات اگرچہ ہو چکی لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ بات جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ بس ہوا میں ہو گئی، اس کا حوالہ جو ہے وہ ساتھ میں دیا جائے۔ طبقات کبریٰ کتاب ہے، تاریخ الخلفاء ہے، سوائق مورکہ ہے، مستدرک علی الصحیحین ہے، الاصابہ ہے، ان کے اگر میں سب کے نام پڑھوں گا، تاریخ ابن عساکر ہے اور تاریخ اسلام، یہ سب کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں جو حوالہ پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے طبقات کبریٰ کا، صفحہ نمبر 66 ہے اور اس کی جلد نمبر 5 ہے۔ وہاں پہ یہ موجود ہے کہ ان عبداللہ بن حنظلہ قالا واللہ ما خرجنا علی یزید، فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ جو حنظلہ ہیں ان کے فرزند، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خروج نہیں کیا یزید پر حتی خفنا، یہاں تک کہ ہمیں یہ خوف ہوا کہ ہمیں پتھروں سے مارا جائے گا، بالحجارہ من السماء، انا رجلا، یزید ایسا مرد ہے کہ ینکح الامہات، جو اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا ہے، والبنات والاخوات ویشرب الخمر، ہم نے خود جا کے دیکھا ہے کہ وہ ماں، بہن اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا ہے، شراب کو پیتا ہے، ویدع الصلاۃ، اور نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب نماز کو چھوڑ دینے والا ہو، شراب کو پیتا ہو، ماں بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہو، کہہ رہے ہیں عبداللہ بن حنظلہ، تاریخ کا نام ہے طبقات کبریٰ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ سارے کام کرنے والا بندہ
اگر اس پہ خدا نخواستہ ویسے تو ممکن نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر امت اجماع بھی کر لے تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ آج کے اس دور میں کسی شرابی کو لوگ جو ہے وہ اپنا حکمران بنا لیتے ہیں، کسی زانی کو اپنا حکمران بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ملکوں میں کتنے لوگ جو ہیں وہ وہی بات جو میں نے ابتدا میں کی تھی، اصل میں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، اگر اس کو اولی الامر بناتے ہیں تو مشکل پیش آتی ہے۔ مشکل ان کو یہ پیش آ رہی ہے، ورنہ حکمران شرابی مسلمانوں کے ہوئے، حکمران جو ہے وہ زانی ہوئے، حکمران جو ہے وہ ہر طرح کے ہوئے، من جملہ انہی حکمرانوں میں سے ایک یزید ہے، نہ یہ کہ وہ پیغمبر گرامی کا خلیفہ ہے، نہ یہ کہ وہ ملت اسلامیہ کا حقیقی حکمران ہے۔ یہ بات طے ہے۔ اور اب رہی یہ بات کہ مطلب اس کا انجام کیا ہوگا، تو ایسے لوگوں کا جو شراب پیتے ہوں، جو نماز کے تارک ہوں، جو ماں بہن کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے ہوں، ان کا انجام کیا ہونا چاہیے، کیا ہوتا ہے اسلام میں، یہ بڑی واضح سی بات ہے، اس کو تو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلو میں یہاں پر ایک اور روایت جو ہے کہ میری نظر سے گزر رہی ہے، اس کو بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے چلوں۔ ناظرین، ہمارا چونکہ اس وقت یہ کچھ جو لمحے گزر رہے ہیں وہ اجماع امت کے واسطے گفتگو ہے کہ یزید پر اجماع امت تھی کہ وہ ہو گیا تھا اجماع کہ یزید جو ہے وہ معاویہ کا ولی عہد ہے، معاویہ کا جانشین ہے، معاویہ کے بعد جو ہے یہ خلیفہ بنے تو عوام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور وہ جو سا کہ میں نے عرض بھی کیا کہ کچھ لوگ کوفہ سے اور دوسرے اطراف سے آتے رہے گروہ در گروہ معاویہ کے پاس شام میں کہ ہم جو ہے وہ یزید کی ولی عہدی قبول کریں گے، اور جو انکار کرے گا ہم اس کو ہم توڑ دیں گے، اس کا جواب دیں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے وہ گفتگو اور حوالہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر اس وقت معاویہ جو ہے وہ حاکم ہے، امیر ہے، اس کے بعد یزید امیر ہے، اور اگر یہ نہیں تو پھر تلوار امیر ہے، یعنی تلوار سے اس کا رد کرنے والے کا گلا اڑا دیا جائے گا، اس کے سر پر تلوار ہوگی۔ یعنی یہ وہ اجماع کی صورتحال تھی۔ یہاں پر البدایہ والنہایہ کی جو عبارت ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے پیش کروں کہ اور یہ علامہ ابوالفداء حافظ ابن کثیر الدمشقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ معاویہ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یزید کو وصیت کی تھی کہ اے یزید ابن زبیر، تیری حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا اور تیرے خلاف شیر کی طرح حملہ کرے گا، اور اگر وہ ایسا کرے اور تیری مخالفت پر اتر آئے تو اس کے ٹکڑے کر دینا۔ یہ ایک وصیت تھی معاویہ کی اپنے بیٹے یزید کے لیے، عبد الرحمن ابن زبیر کے لیے۔ زبیر جن کو تاریخ میں رسول کا صحابی اور عشرہ مبشرہ کا فرد کہا جاتا ہے، اس کے لیے جس کو خود معاویہ نے کچھ دن پہلے جب مدینہ گیا تھا یزید کی بیعت کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے، تو وہاں اس نے جب ابن زبیر نے کہا کہ کچھ غور و فکر کر لو کہ بعد میں شرمساری نہ ہو، تو ابن زبیر کو معاویہ نے کہا تھا کہ بوڑھی لومڑی کو بڑھاپے میں بہادری یاد آ گئی۔ وہی اسی ابن زبیر کے بارے میں معاویہ نے کہا کہ یزید وہ تیری بیعت کا انکار کرے گا، تیری حکومت کے خلاف ہوگا، اور جب وہ تجھ پر شیر کی طرح حملہ کرے تو اس کے ٹکڑے کر دینا۔ یہ ایک جو ہے وہ روایت تھی، ایک تاریخی حوالہ ہے معاویہ کے حوالے سے۔ ایک کچھ روایتیں کچھ اور، ایک یہی کتاب البدایہ والنہایہ جو کہ اہل سنت کی معتبر ترین کتب میں سے ایک کتب ہے۔ ناظرین، آج اور اس پروگرام میں جو جتنے بھی اس کے حصے ہوں گے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، ریپلائی ٹروتھ بیان کرنا، جیسا کہ میں نے اس کے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا، ہماری جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ تمام ایسے واقعات ہیں کہ جو برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتب میں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ مسلک شیعہ کی جانب سے لکھی والی کتابوں کو چونکہ برادران اہل سنت کے علماء معتبر نہیں سمجھتے، اس لیے ہم ان پر گفتگو نہیں کریں گے۔ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ تمام تر اہل سنت کی معتبر کتب میں سے ہوگی، اور نہ صرف یہ بلکہ کتابوں کے نام اور اس کے حوالہ جات بیان ہوں گے۔ جو لوگ اس حوالے سے کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ کتاب جو ہے البدایہ والنہایہ، اس کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 79 میں، کہ جہاں پر وہ سن 56 ہجری کے واقعات بیان کرتے ہیں، اس کی یہ روایت ہے کہ معاویہ نے جب اپنے بیٹے یزید کی بیعت کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کی تو بیعت یزید کو اسلام کی ان 5 ہستیوں نے ٹھکرا دیا۔ ان 5 کے نام جو ہیں وہ ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی۔ یعنی یہ وہ
5 معروف ترین ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے یزید کے بارے میں جب معاویہ نے ان کو گفتگو کی کہ میں اس کو ولی عہدی دینے والا ہوں، تو سب سے پہلے انہوں نے بلا کسی بات کے انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہم یزید اور معاویہ کے دور سے پہلے دیکھیں تو پورا اسلام جو ہے وہ بظاہر جو تاریخ اسلام نظر آتی ہے وہ انہی لوگوں اور ان کے آباء و اجداد کس پر گھومتی نظر آتی ہے۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر جو ہیں وہ پہلے خلیفہ کے بیٹے، عبداللہ ابن عمر دوسرے خلیفہ کے بیٹے، عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول کہ جو خود بھی خلافت کے ایک دفعہ امیدوار بھی تھے، اور عشرہ میں بھی ان کا نام آتا ہے، عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی، یعنی یہ وہ 5 معروف ہستیاں تھیں جنہوں نے پہل ہی یزید کے خلیفہ بننے کے اعلان کا منع کر دیا۔ اور اسی طرح کی ہی بات جو ہے وہ تاریخ کامل کی عبارت میں ہے کہ جب چونکہ ان 5 نے انکار کیا تو معاویہ جو ہے وہ گیا تاریخ کامل کی روایت کے مطابق وہ گیا حضرت عائشہ کے پاس، ام المؤمنین کے پاس، اور کہا، یہ علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے تاریخ کامل میں کہ جب عالم اسلام کی 5 ہستیوں نے بیعت یزید کو ٹھکرا دیا تو معاویہ عائشہ کے پاس آیا اور کہا کہ اگر ان 5 نے یزید کی بیعت نہ کی تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ تو عائشہ نے کہا کہ میں تجھے سمجھاتی ہوں، یعنی عائشہ نے اس کے بعد معاویہ کو نصیحت کی کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تو اولاد خلفاء کو بیعت یزید کی خاطر دھمکیاں دے رہا ہے، اس سے باز آ جا۔ یعنی معاویہ نے پہلے ان 5 بڑی شخصیات کو جا کے سمجھایا بجھایا کہ یزید کی بیعت کر لو، جب ان 5 نے انکار کر دیا تو وہ ایک طرح کی شکایت، یہ ایک طرح کی دھمکی اور وارننگ لے کر گیا عائشہ کے پاس اور کہا کہ اگر ان لوگوں نے بیعت نہ کی تو میں ان کو جو ہے وہ قتل کر ڈالوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اولاد خلفاء کو دھمکیاں دیتا ہے یزید کی بیعت کے لیے۔ ان 5 شخصیات میں سے ان کا نام لیا گیا، 3 وہ لوگ ہیں کہ جو اولاد خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر کی اولاد ہیں، حضرت عمر کی اولاد ہیں اور حضرت علی کی اولاد ہیں۔ برادران اہل سنت کے عقیدوں میں خلافت جو ہے وہ رسالت کا جانشین منصب ہے، اور رسول کی مسند کے جب رسالت کا مرتبہ ختم ہوا، مقام رسول خدا پر آ کے رک گیا، تو اس کے بعد خلافت شروع ہوئی ہے، نبوت رسالت کے بعد خلافت، اور سب سے پہلے خلیفہ جو حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن نے بھی انکار کر دیا، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، ان کے بیٹے عبداللہ نے بھی انکار کر دیا، چوتھے خلیفہ اہل سنت کے نظریے کے مطابق حضرت علی ہیں اور ان کے بیٹے امام حسین نے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ازواج رسول کی طرف گیا، حضرت عائشہ چونکہ ان کے جو گھریلو مراسم تھے ان کے پاس گیا، شکایت کی اور وارننگ دی کہ میں انہوں نے اگر نہ کیا تو میں قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کام سے باز آ جاؤ، چونکہ اس کے لیے تم اولاد خلفاء کو دھمکیاں دے رہے ہو۔ یعنی جس مقصد کے لیے وہ عائشہ کے پاس گیا تھا انہوں نے بھی اس سے منع کر دیا۔ تو یعنی حضرت ابن کثیر دمشقی نے اپنی کتاب البدایہ میں لکھا کہ 5 شخصیات نے منع کیا۔ میں یہاں پر ان دونوں روایات کا اگر خلاصہ کیا جائے، ان کا جو ہے نچوڑ کرا جائے تو 5 نہیں بلکہ 6 شخصیات بنتی ہیں۔ حضرت عائشہ بھی ان لوگوں میں سے انہی میں سے شامل ہیں جنہوں نے اول اوائل میں ہی یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تھا۔ کہ بس اب آپ فرمائیں گے۔ جی، میں یقیناً بہت اچھا تجزیہ آپ نے اس حوالے سے کیا کہ اجماع کا مطلب یہ تو بات بنا لی ہے اب یزید کے حامیوں نے، خاندان بنی امیہ کے حامیوں نے، ورنہ اس دور میں جتنی اہم شخصیات تھی انہوں نے سب نے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے انکار کیا، حتیٰ حضرت عثمان کی اولاد نے انکار کیا، اب مروان ابن حکم نے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ پیسے لے کے پیچھے ہٹ گئے اور کچھ ڈر اور خوف کی وجہ سے خاموش ہو گئے، اور کچھ لوگ کہ جن سے خطرہ تھا ان کو قتل کر دیا گیا۔ صرف یہ کہ قتل کرنے کا طریقہ ایسا اختیار کیا گیا۔ اب یہی طریقہ جو ہے نا، اس کو میں ایک حوالے کے حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ جو ہے وہ کس انداز میں یہ قتل کرتے رہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ ہے الاستیاب، صفحہ نمبر اس کا 400، جلد نمبر 2، ذکر عبد الرحمن، اور کتاب البدایہ والنہایہ، صفحہ نمبر اس کا 31، ذکر سنہ 46، کتاب کا نام اسد الغابہ، اور اس کا صفحہ نمبر 440، جلد نمبر 3، ذکر عبد الرحمن۔ یہ استیاب کی عبارت ہے جس کا میں ترجمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب معاویہ بوڑھا ہو گیا تو اہل شام سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک حاکم بنانا چاہتا ہوں۔ ظاہرہ بڑھاپے میں خیال آیا کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد جو ہے وہ بنایا جائے۔ آپ کی منشا کیا ہے؟ اہل شام نے کہا کہ ہم عبد الرحمن بن خالد کو پسند کرتے ہیں۔
عبد الرحمن بن خالد بن ولید، جی یعنی خالد بن ولید سیف اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے فرزند عبد الرحمن ان کو پسند کرتے تھے. یہ بات معاویہ کو ناگوار گزری، یعنی وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ سارے کے سارے میرے بیٹے کا نام لیں گے. اب چونکہ عبد الرحمن نے جنگ صفین نے اپنا مطلب بڑی بہادری دکھائی تھی، تو یہ شام والے سارے جو ہیں، دمشق والے جو ہیں، وہ متوجہ تھے عبد الرحمن بن خالد کی طرف. کہا اس نے اب ناگواری گزری کیونکہ وہ یزید کو خلیفہ نامزد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. پس اس کے بعد عبد الرحمن بیمار ہوا. جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد عبد الرحمن جو ہے وہ بیمار ہوا، اور معاویہ نے اپنے طبیب ابن آسال یہودی کو حکم دیا کہ عبد الرحمن کو زہر قاتل پلا کر ہلاک کر دے. پس طبیب نے عبد الرحمن کو زہر پلا کر ہلاک کر دیا. یعنی عبد الرحمن بن خالد کا قصور صرف یہ تھا، اس نے خود سے اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ میں تیرے بعد خلیفہ بننا چاہتا ہوں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہادر آدمی ہے، اس کو اب معاویہ کے بعد جو ہے وہ حکمران ہمارا ہونا چاہیے، اور وہ اسے صرف اس لیے قتل کروا دیا گیا. اب اتنے لوگوں کا قاتل، اور قتل کرتے جا رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ یزید جو ہے وہ حکومت پہ آ جائے. اب مطلب ایک مطلب انصاف کی بات کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ مطلب اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ یزید کی حکمرانی کے لیے اتنے بڑے بڑے افراد کو زہر کے ذریعے سے قتل کروا رہا ہے، صحابہ کو قتل کروا رہا ہے، ام المومنین کو قتل کروا رہا ہے، اور یہ سارے لوگ مخالف ہیں، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو نہیں ہونا چاہیے. تو اب پھر اجماع کہاں پہ ہوگا؟ قبلہ یہاں پر ایک اور سوال گو کہ اس بات کا تو یقیناً ناظرین کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اجماع اور یزید کی حکومت کے لیے جو راہ ہموار کی جا رہی تھی وہ کس طرح کی راہ تھی، کیسے ہموار کی گئی کہ زوجہ رسول، اصحاب رسول، خلفائے رسول کی اولادوں کو اور اصحاب رسول کی اولادوں کو جو ہے وہ اس لیے شہید کے قتل کرا دیا گیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ یزید کی راہ میں یہ لوگ رکاوٹ بنیں گے. اور ایسا ہی ہوا، جس کو انہوں نے جب منصب کی آفر کی یا پیسہ دیا. پھر اشرا مبشرہ میں سے حضرت زبیر، ابھی آپ فرما رہے تھے نا، اشرا مبشرہ میں سے حضرت زبیر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی کے ایک رکن تھے بعد میں جو ہے وہ، یہ اشرا مبشرہ میں ان کا بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر کے، جس کو یزید کی وصیت تھی، معاویہ کی وصیت تھی بیٹے کے کہ اس کو قتل کر دینا، تمہاری بیعت نہیں کرے گا. تو یزید کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ آپ نے دیکھ لیں. زوجہ رسول، اولاد خلفائے رسول، اولاد اصحاب رسول، خود صحابی رسول صحابہ نبی وقاص، اور اشرا مبشرہ کے دو لوگ کے ان کی اولادیں. یعنی یہ ہاشم صاحب آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، میرے تو ذہن میں آ رہا ہے یہ تو یزید کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے باپ پہ بھی اجماع قائم نہیں تھا. یزید تو یزید رہا نا، خود اس کے باپ پہ حسن بصری نے، بہت بڑے محترم شخصیت ہیں حسن بصری، انہوں نے لکھا ہے کہ معاویہ نے اپنا اقتدار لڑ بھڑ کے اور مکاری کے ذریعے سے حاصل کیا تھا. تو اس کے تو باپ پہ بھی اجماع نہیں تھا، چاہے جائے کہ بیٹے پہ، اور وہ بغیر اجماع کے بننے والا حاکم جو ہے وہ کسی اور پر اجماع کروا سکتا ہے. تو ناظرین یہ ان کی راہ میں رکاوٹ تھے جس کو معاویہ نے ختم کرایا مختلف جو ہے وہ طریقوں سے، کسی کو زہر دے، کسی کو تلوار سے، کسی کو خود، کسی کو کسی کے ذریعے، کسی کو بیوی کے ذریعے، کسی کو طبیب کے ذریعے، بہرحال قتل کروا دیا، راہ سے ہٹا دیا. اور آخر میں جو ہے وہ یہ کہا کہ اب یزید کے لیے بیعت لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ہے وہاں پر یزید کی گویا کہ بیعت بھی ہوئی، معاویہ مر گیا، یزید کی بیعت ہوئی. ہم بھی سب جانتے ہیں کہ یزید کی بیعت ہوئی، لوگوں نے بیعت کی بھی اس کی. جس طرح سے پہلے راہ ہموار ہو چکی تھی، گراؤنڈ تیار ہو چکے تھے، کہیں پر کوئی ولید یا باقی مروان تمام لوگ جو ہیں وغیرہ جن کی اولادیں جن کو پیسے دے دیے گئے تھے، حکومتیں دے دی گئی تھیں، وہ انہیں مل چکا تھا. یزید کی بیعت بھی گروہ در گروہ ہونا شروع ہو گئی. لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے، کچھ جنہوں نے یزید کی بیعت سے علی اعلان انکار کر دیا تھا ان میں سے کچھ بھاگ گئے، کچھ نے روپوشی اختیار کر لی، کچھ جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گئے. واحد حضرت امام حسین علیہ السلام تھے کہ جس سے بار بار تقاضا کیا جانے لگا تھا. وہ معاویہ کی وصیت، وہ خط بھی تھا کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ 3 لوگ بیعت نہیں کریں گے. اس میں عبداللہ ابن عمر، حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن عباس، غالباً عبداللہ ابن زبیر، یہ 3 لوگ تھے کہ یہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے. اگر یہ تینوں تمہارے مطیع ہو جائیں تو عرب و عجم تمہاری اطاعت کریں گے. ان میں سے باقی 2 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روپوش ہو گئے، بھاگ گئے. حضرت امام حسین نے جو ہے وہ ڈٹ کر
کر مقابلہ کیا، چونکہ یہ بھاگنے والوں کی اولاد میں سے نہیں تھے، کفر کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کر اسلام کی حفاظت کرنے والے تھے، اور جس کے بدلے میں جو ہے وہ کربلا کا واقعہ پیش ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یزید کی بیعت سے شروع میں ہی معاویہ کی زندگی میں ہی انہوں نے انکار کیا تھا امام علی مقام نے اور ان کے گھر والوں نے، یزید کی بیعت جب شروع ہوئی معاویہ کے مرنے کے بعد تب بھی انہوں نے انکار کیا، اور ان کا وہ جملہ مثلی لا یبایع مثلہ وہ ابھی تک تاریخ میں روشن حروف میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ کربلا میں امام کا اپنے موقف پر ڈٹ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کی قربانی دے دینا اس بات کا ثبوت تھا کہ ہم یہ اہل بیت رسول جو ہیں یہ کبھی ایسے لوگوں کی بیعت نہیں کر سکتے کہ جو ان سے کمتر ہو۔ ظاہر ہے یہ کائنات پر ستیاں سیاں ہیں، انہی کا ہی حق تھا کہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی حکومتیں انہیں ملتی، لیکن یہ ظاہری حکومتوں کے لیے کوشش کرنے والے نہیں تھے۔ البتہ جب انہیں مجبور کیا جانے لگا کہ ان کی بیعت کر لی جائے، اور وہ برائیاں کہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی علامہ صاحب کی زبانی کہ یزید نے جو ہے وہ کون کون سے برائیوں کو عام کیا ہوا تھا، کس طرح سے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ تذکرہ چونکہ یزید کے حوالے سے نامکمل یہ بات رہے گی، اس کے بعد پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ کربلا، وہاں پہ شہید کرنا، مطلب حضرت امام حسین کا اور خاندان طہارت کا، اور اس کے بعد پھر مکہ اور مدینہ پہ چڑھائی کرنا۔ واقعہ حرہ کا تذکرہ اگر یزید کی بد کرداریوں میں نہ کیا جائے گا تو یہ بات نامکمل رہے گی کہ واقعہ حرہ ہوا، اور اس واقعہ حرہ میں اس میں اصل میں مسلم بن عقبہ جس کو مصرف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ دے کے لشکر بھیجا اس نے یزید نے، اور اس نے آ کے مدینہ میں، مدینہ رسول میں، جس کے بارے میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اس کے مطلب وہ یقیناً اللہ کی اس پہ لعنت ہے، آیا اور اس نے وہاں پہ آ کے یزید کے حکم سے 3 دن تک پورے مدینے میں اس طرح کا غدر تھا کہ بعد میں لکھا ہے کہ کوئی بدری صحابی موجود نہیں رہا، سب کے سب کو قتل کر دیا گیا، یعنی جتنے صحابہ ملے ان کو قتل کر دیا گیا، کوئی بدری صحابی اس کے بعد نہیں رہا، اور 3 دن تک وہاں پہ زنا بالجبر کیا گیا، 1000 عورت جو ہے باقرہ اس نے بچے جنے، 2000 کی عصمت دری کی گئی۔ مطلب یہ سارے واقعات بھی اسی یزید بدبخت کے جو ہے وہ نامہ اعمال میں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ مطلب چڑھائی کی گئی مکے پہ، اور منجنیکوں کے توسط سے کعبے کو ڈھایا گیا، یعنی کعبے کو ڈھانا، مدینے کی بے حرمتی کرنا، وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو قتل کرنا، وہاں پہ اب اگر کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی توہین جو ہے وہ تو جو صحابہ کو قتل کر دیتا ہے وہ بندہ، اور پھر صحابہ کرام نہیں، مدینہ الرسول میں جن گلیوں میں ہمارے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، وہ گلیاں کے جہاں پہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چلتے رہے ہیں، اس فضا میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ امن، ان کے پاس امن نہیں رہا، ان کی بچیاں جو ہیں ان کی عصمت دری کی گئی، 1000 عورت باقرہ جو ہے اس نے جو ہے وہ بغیر مطلب اس کے بچے جو ہیں وہ جنے۔ مطلب یہ سارے کے سارے کردار جو ہیں یہ سارے کے سارے کھاتے پڑتے ہیں اسی یزید، پتہ نہیں مسلمان کس طرح سے پھر اس کی حمایت کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے ظلم و زیادتی جو ہے وہ کر چکا۔ کیونکہ صاحب ایک سوال اور ہے، اور اس کے بعد ہم ایک اور موضوع کی طرف آئیں گے جو کہ یزید پر لعنت کرنے کے حوالے سے، کہ اس پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں، چونکہ کچھ روایتوں میں جو کہ بیان کی جاتی ہیں، خاص طور پر اس پروگرام میں ٹروتھ بیان کربلا میں جو روایت پیش کی گئی تھی کہ یزید جو ہے وہ جنتی تھا، رسول نے جنت میں اس کو بشارت دے دی تھی کہ جو فاتح قسطنطنیہ ہوگا اور وہ لشکر کے جو سمندر میں اتر کے جنگ کرے گا وہ جنتی ہے، یزید اس کا کمانڈر تھا اس لیے وہ جنتی ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ایک تھوڑے سے دورانی کے بعد ایک اور بات کر لی جائے۔ ناظرین، یزید کے من جملہ جرائم میں سے جو اس کی برائیاں تھیں ان میں سے شراب جو ہے وہ یقیناً رسول خدا کے زمانے میں ہی اس کی حرمت کا حکم آ گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو لوگ شراب نوشی کرتے تھے پہلے زمانوں میں، یزید سے پہلے زمانے میں، چاہے وہ جس کا بھی زمانہ تھا خلافت کا، ان پر جو ہے وہ حد جاری ہوتی، شرعی حد جاری ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خلافت ثانی تک وہ حد 20 کوڑے تھی،
اس کے بعد جو ہے وہ 40 کیا گیا اور اس کے بعد اس کو 80 لے جایا گیا، چونکہ جو شراب نوشی کر رہا ہے وہ بدمست ہو جا رہا ہے اور بدمست ہو کر وہ لوگوں پہ الزام تراشی کرتا ہے، الزام تراشی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نظر میں وہ مجرم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اس کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہے، لہٰذا شراب نوشی کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے قرار دی گئی۔ یزید نے جو ہے وہ ایک جملہ اپنے خلیفہ بننے کے بعد اس کو جو ہے وہ مظہری نے بھی لکھا، تاریخ خمیس کی عبارت بھی ہے اور تاریخ کامل میں بھی لکھا گیا، سیر شہادتین میں بھی لکھا گیا۔ یہ شعر تھا یزید کا کہ جس میں یزید نے شراب نوشی جب کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یزید کیا تجھے معلوم ہے کہ اسلام میں یعنی شریعت محمدی میں شراب نوشی حرام ہے؟ تو یزید نے شعر یہ پڑھا کہ اگر اسلام میں اور محمد کے نزدیک شراب حرام ہے تو شراب کو عیسائی بن کر پیو، شراب عیسائیوں میں حلال ہے۔ یہ شراب نوشی کا ایک جواز تھا جو یزید نے اپنے لیے بھی رکھا اور اپنے درباریوں کو بھی دے رہا تھا کہ عیسائی بن کر شراب پی لو، اگر اسلام میں محمد مصطفیٰ کے دین میں یہ حرام ہے تو عیسائیوں کے نزدیک حلال ہے۔ اس کا جب ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کے بارے میں اس کا جو ہے وہ علم کہ اس کے ہاں شراب جو ہے وہ کس طرح حلال ہے، یزید کی ماں جو ہے وہ محسون جس کا نام تھا، عام روایات میں جو متفق علیہ روایات ہیں اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک عیسائی قبیلے سے تھی جو کہ اپنی دولت کی وجہ سے معروف تھا، اور یہ محسون جو ہے یہ شاعرہ تھی اور یہ جو ہے وہ اپنی سریلی آواز اور اپنی شعر گوئی کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ معاویہ جب اس قبیلے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، چونکہ ان کو وہ مسلمان نہیں کر سکا ان کی دولت کی وجہ سے یا جو بھی اسباب رہے ہوں گے، ان کے ساتھ معاویہ کی ملاقات ہوئی اور وہاں پر اس محفل میں محسون کو بلایا گیا کہ یہ معاویہ کے بارے میں اور اپنے قبیلے کے بارے میں شعر گوئی کرے اور اپنے آواز میں اس کو سنائے، تو اس پر معاویہ عاشق ہوا اور معاویہ نے جاتے جاتے قبیلے کے حاکم سے کہا کہ یہ محسون، یہ خاتون جو ہے تمہارے پاس ایک نادر چیز ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی سفر سے واپس جاتے ہوئے اس قبیلے کے سردار نے محسون کو معاویہ کے ساتھ روانہ کر دیا تھا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ یزید اس محسون کی اولاد تھا کہ جو عیسائی قبیلے تعلق رکھتی تھی، اور یزید کی پیدائش جب ہوئی ہے تو یہ محسون اس کو اپنے یہاں اپنے عیسائی قبیلے میں لے گئی تھی، اور وہاں پر یہ عیسائی قبیلہ کہا جاتا ہے کہ یہ نجد کے کسی علاقے میں رہا کرتا تھا، وہاں پر یزید کی پرورش ہوئی ہے۔ یزید وہیں پلا بڑھا، جانوروں سے جانوروں کا شکار کرنا، ان کو آپس میں لڑانا، بندروں کا شکار، شیروں کے ساتھ شکار، کتوں کے ساتھ شکار، شراب نوشی اور جتنی بھی یہ تمام برائیاں تھیں، کہا جاتا ہے کہ یہ اس قبیلے کی دین تھی کہ جس میں یزید کی ماں پلی بڑھی۔ اور شرح فقہ اکبر میں جب یزید کی ماں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ، اور اس بات کو مکمل دلیل کے ساتھ امام رملی نے اپنی مستند میں لکھا ہے کہ یزید کی ماں محسون مرتے دم تک مسلمان نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنے عیسائی عقیدے پر ہی مر گئی۔ تو یزید نے جو ہے وہ شراب نوشی کو اسلام والوں کے لیے جائز بنانے کا ایک طرح سے فتویٰ دیا تھا کہ اگر اسلام میں مسلمان بن کر شراب نہیں پی سکتے ہو تو تم چاہو تو عیسائی بن کر شراب پی لو۔ یہ ایک روایت تھی یزید کے بارے میں کہ جو لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کو فاتح قسطنطنیہ جان کر اس کی مغفرت کے بارے میں دعائیں بھی کرتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ قتل حسین کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے بلکہ وہ کسی اور شخص کو ٹھہراتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آئندہ آنے والے پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ ہم انشاءاللہ تعالی ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، اور اس پروگرام کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم یزید پر لعنت کرنے کا جو جواز ہے اور کن کن معتبر علماء اہل سنت نے یزید پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہے، امام احمد ابن حنبل سے لے کر آج تک کے علماء تک کون کون سے بڑی شخصیات آتی ہیں جنہوں نے یزید پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہے، نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ خود بھی کیا ہے، اور وہ روایت کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یزید پر لعنت نہ کی جائے ورنہ اس پر دوسرے اصحاب پر لعنت کرنے کے راستے کھلتے ہیں، اس کی منطق کیا ہے، اس روایت کی لاجک کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پروگرام کے دوسرے حصے تک ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ اس کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر
اس کو بچانے کے لیے اور اس کی اپنی نسل میں جاری رہنے کے لیے ہر طرح کے حربے وہ استعمال کر رہا تھا۔ وہ تخت جو ہے وہ شام میں رکھا ہوا تھا۔ یزید اپنی ماں کے پاس نجد کے ایک علاقے میں عیسائی ماحول میں پرورش پا رہا تھا۔ وہاں سے چل کر اس خلافت کے تخت پر پہنچنے کے لیے اس کی راہ میں ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، اہل بیت رسول، ان کی اولاد خلفائے رسول اور ان کی اولاد، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کھڑے نظر آتے رہے دیواروں کی صورت میں۔ معاویہ نے ان تمام دیواروں کو گرایا اور باری باری قدم بقدم ان تمام لوگوں کی لاشوں کو بکھیر دیا، اور یزید ان پر قدم رکھ کر ان کے ساتھ توہین کرتا ہوا مسند حکومت پر پہنچا، مسند خلافت رسول نہیں، چونکہ وہ یقیناً رسول خدا کے بعد ہی ایسے مسائل کا شکار ہو گئی تھی کہ جس کے بعد جو ہے اس پر بحث کرنا ایک اس آج کے دن کا موضوع نہیں ہے۔ آج کا دن جو ہے وہ یزید کی حکومت، اس کی خلافت، اس کی حکمرانی، اس کا حاکم بننا، اس کی سلطانی اور اس تک پہنچنے کے جو ذریعے ہیلے بہانے تراشے گئے، ان تمام حقیقی واقعات پر روشنی ڈالنا، اور خود یزید کے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان جو کہ بظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا، اس کا کیا کردار تھا، کس طرح سے وہ شریعت محمدی کے مخالف تھا، کس طرح سے اعلان اس نے ان چیزوں کو حلال کیا کہ جو اسلام میں حرام تھیں، اور جو اسلام میں حلال تھیں ان کو حرام کیا، یعنی حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے والا، اپنے باپ دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا وہ یزید جب حاکم بن گیا، اس کے باپ کا وہ منصوبہ، وہ سازش پوری ہوئی اور وہ خلیفہ بن گیا، حاکم بن گیا، تو بیعت لینے کے لیے اس نے کیا کیا اعمال انجام دیے، کس کس طرح سے ناموس اصحاب کو پامال کیا۔ مدینہ میں، مدینہ النبی میں، مدینہ منورہ میں، آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اس کا نام مدینہ نبی تھا، مدینہ النبی تھا۔ مدینہ النبی میں جو لوگ اس وقت موجود تھے، یا وہ اصحاب تھے، یا وہ اصحاب کی اولاد تھے، یا اصحاب کی اولاد کی اولاد تھے، یا وہ تابعین تھے، یا تابعین کی اولاد تھے، یا وہ تبع تابعین تھے، یعنی وہی لوگ کہ جو فقہ اہل سنت میں معتبر ہیں، جن کی عزت ہے، جن کا احترام ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کے دلوں میں ایک بہت نرم گوشہ، عزت کا گوشہ پایا جاتا ہے۔ ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ یزید اور اس کی فوج نے جو بدسلوکی کی، ان کی عصمت دری کی، ان کو رسوا کیا اور کو قتل کیا، اس طرح سے کہ مدینے کی گلیوں میں خون اس طرح جاری تھا رسول کی اصحاب اور ان کی اولاد کا، جس طرح سے پانی بہتا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگا دی گئی، اس پر جو ہے وہ منجینک سے پتھر پھینک دیے گئے۔ یہ وہ کارنامہ ہائے جرت ہیں کہ جو یزید ابن معاویہ کے ہاتھوں انجام پائے، اور ان تمام جرائم میں سے سب سے نمایاں اور بڑا جرم جو کہ یزید کی ذلت اور اس کے چہرے پر پڑی ہوئی کسی فلاں شخص، کسی خاص شخص کے بیٹا یا نسبت کا جو پردہ تھا وہ ختم ہوا، وہ جرم اس کا کربلا میں نواسۂ رسول کے ساتھ علی اعلان جنگ کر کے نہ صرف ان کو اور ان کے جوانوں کو شہید کیا، بلکہ ان کی عزت و ناموس کو قیدی بنا کر گلی گلی، محلے محلے میں پھرا کر اس کو شام اپنے دربار میں بلایا گیا۔ وہ تمام ظلم و ستم جو ہیں یقیناً یزید کے لیے ایک ایسا یوں کہوں گا ایک ناسور بن گئے کہ جس کی وجہ سے یزید اور اس کے خاندان کے تمام اعمال جو ہیں وہ مکمل طور پر عوام الناس کے سامنے آ گئے۔ یہاں پر ناظرین ہمارا جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ابھی تک ہم نے یزید کا تعارف کروایا کہ یزید کس طرح سے خلیفہ بنا اور کون کون سے عوامل اس کے ساتھ آئے۔ اب جو دوسرا اہم موضوع ہے، اب ہمارے پروگرام میں ناظرین دو مزید موضوعات باقی ہیں۔ ایک موضوع یہ ہے کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ایک بہت اہم اور آج کل کے دور سے تعلق رکھتا ہوا، چونکہ یزید کے بارے میں جو روایات جھوٹی گھڑی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، کہ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یزید جو ہے وہ رسول کی زبان سے ہی دنیا میں بخشا گیا تھا، اور یزید پر جو ہے وہ جہنم حرام ہے، چونکہ یزید فاتح قسطنطنیہ ہے اور وہ اس لشکر کا سربراہ تھا کہ جس نے سمندر میں جنگ کی، لہٰذا رسول کی حدیث کے مطابق یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں، بلکہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اور کچھ طبقات اسلامی جو ہیں وہ یزید پر لعنت کو جائز سمجھتے ہیں۔
کون جائز سمجھتا ہے کون جائز نہیں سمجھتا، کس نے اپنی کتاب میں یزید کے بارے میں کیا لکھا، کس نے اپنی کتاب میں یزید کے بارے میں کیا اس حوالے سے کہ لعنت کرنی چاہیے یا نہیں، یہ ہمارا ایک موضوع ہے۔ اور دوسرا موضوع جو اس پروگرام کا اسلامی موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یزید کو کون لوگ اپنا خلیفہ یا حاکم مانتے ہیں، کن لوگوں کی نظروں میں یزید جو ہے وہ ایک باعزت شخصیت ہے آج بھی ان کی کتب کے حوالے سے، اور کن لوگوں نے یزید کے کردار کو، اس کی حکومت کو پہلے دن ہی انکار کر دیا تھا۔ ان دو گروہوں کا تعارف ہم انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام میں ہی کروائیں گے۔ پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے یزید پر لعنت کرنا، اس کا جواز یا وہ حرام ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں علامہ صاحب سے۔ کیولا صاحب آپ فرمائیں اس بارے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ میں قبل اس کے کہ یزید پہ لعنت کے حوالے سے گفتگو کروں، سوائے مورکہ میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ بیان کروں تاکہ بات جو ہے وہ مربوط ہو کے آگے چلے۔ سوائے مورکہ کے صفحہ نمبر 221 پہ یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ روایت پیغمبر گرامی سے حضرت ابو داؤد جو ہیں رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اولو من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، سب سے پہلا وہ بندہ کہ جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ کا فرد ہوگا اور اس کو یزید کہا جائے گا۔ یہ سوائے مورکہ بنیادی طور پہ یہ سوائے مورکہ لکھی ہی شیعوں پہ بجلیاں گرانے کے لیے تھی، یعنی مطلب بنیادی طور پہ یہ مخالف شیعوں کی لکھی گئی تھی، اور اس میں یہ موجود ہے کہ یزید کے حوالے سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت علماء میں بزرگان جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ یزید کو برا سمجھتی ہے، یزید کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، یزید کو شارب خمر سمجھتے ہیں، مطلب یزید کے وہ جتنے بد کرداریاں اور جتنی بدبختیاں ہیں ان کو جو ہے اس میں وہ مطلب اس حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن نامعلوم کیا وجوہات ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ لعنت کے حوالے سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بالتصریح یعنی الاعلان جو ہے وہ لعنت یزید پہ کرنی چاہیے، اور بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تصریحاً تو نہیں کہنا چاہیے لیکن تلویحاً آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، نام لے کے آپ نہ کریں۔ اس طرح سے مطلب ان کے دو تین قول ہیں، دو تین جو ہیں وہ طبقات جو ہیں وہ موجود ہیں چونکہ ان کے اپنے، لیکن میں بہت زیادہ کتابوں کے حوالے یہاں پہ دیے جا سکتے ہیں، البدایہ والنہایہ، تاریخ لابن خلکان، کتاب حیات الحیوان، اور مکتوبات ہیں، ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ہے، سوائے مورکہ ہے، شرح فقہ اکبر ہے، عقائد نسوی ہے، شرح مقاصد ہے، یہ ساری کتابیں ہیں۔ لیکن میں جو اس وقت عبارت جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ عبارت جو ہے وہ تاریخ ابن خلکان کی ہے کہ سئلہ ایضاً عن یزید بن معاویہ، کہ یزید بن معاویہ کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا گیا، فقالا انہ لم یکن من الصحابہ، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید جو ہے اس کا شمار صحابہ میں نہیں ہوتا، یزید جو ہے وہ صحابی نہیں ہے، لأنہ ولد فی ایام عمر ابن خطاب، اس لیے کہ یہ عمر ابن خطاب کے دور میں پیدا ہوا تھا۔ وَأَمَّا قَوْلُ السَّلْفِ فِي لَعْنِهِ فَفِيهِ، البتہ اس پہ لعنت کرنے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کئی ایک اقوال ہیں، لأحمد قولان، یعنی احمد حنبل جو ہیں ان کے دو قول ہیں، دو طرح سے وہ کہتے ہیں، تلویح و تصریح، وللمالک قولان، اور مالک امام مالک یعنی امام مالک، پہلی بات امام احمد بن حنبل کی ہو رہی تھی، اب یہ بات ہو رہی ہے امام مالک کی، وہ بھی کہتے ہیں تلویح و تصریح، اور ولی ابی حنیفہ قولان، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی دو رائے ہیں، ایک یہ کہ تلویح و تصریح، ولنا قول واحد، یہ امام شافعی کا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ التصریح دون التلویح، کہ بالکل واضح طور پہ یزید پہ لعنت کرنی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا اشارے کنایے کی ضرورت نہیں ہے، واضح طور پہ کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کی دلیل کے طور پہ وہ کہتے ہیں فَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، اور یہ کیسے نہ ہو اس پہ لعنت، یعنی من جملہ یہ
کہ سید الشہداء کا وہ قاتل تھا، من جملہ یہ کہ وہ مطلب مدینے پہ حملہ کرنے والا تھا، من جملہ یہ کہ وہ مکے پہ حملے کرنے والے تھا. اس کے علاوہ اس پہ لعنت کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، وہ جو ہے وہ شطرنج سے کھیلتا تھا، وہ یہ ہے چیتوں کا شکار کرتا تھا اور شرابی تھا الاعلان. چونکہ ایسے اعمال جس شخص کے ہوں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک قابل لعن ہے اور یہ صحابہ میں بھی شمار نہیں ہوتا، لہٰذا اس پہ لعنت کرنا جو ہے وہ یقینی طور پہ میرے نزدیک صحیح ہے. پھر روح المعانی کی عبارت ہے اور اس میں بھی یہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ فَهَلْ أَسِيتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ، اس آیت کے ضمن میں جو ہے اس کے روح المعانی کے جو لکھنے والے ہیں آلوسی، وہ کہتے ہیں کہ میرا گمان غالب یہی ہے کہ یزید پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ قول تو یزید کا معروف ہے کہ لائبت بنو ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے یہ اقتدار کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا. اب ایسا انسان کہ جو اس بات کا اعلان کرے کہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن آیا ہے، جو منکر قرآن بھی ہو، جو منکر وحی بھی ہو، جو منکر رسالت بھی ہو، ایسے شخص پہ وہ کہتے ہیں کہ لعنت کرنا کیسے نہیں ہوگا. یقینی طور پہ صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنا جو ہے وہ عبادت ہے اور اس پہ لعنت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور پھر یہ بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں جی اس سے ایک اگر گناہ ہو گیا تھا تو اس گناہ کے بعد توبہ کر لی تھی اور توبہ جو ہے اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو یہ بھی اپنے طور پہ طے ہے کہ روح المعانی ہی کی عبارت ہے کہ اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی، یعنی واقعہ کربلا کے بعد یزید نے کہیں توبہ کی ہو، کوئی ایسا جملہ جو ہے وہ نہیں ملتا. پھر یہ مختلف کتابوں میں اس حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی یزید پہ لعنت کرنے کو عبادت قرار دیا ہے، اور تاریخ الخلفاء ذکر شہادت امام حسین میں انہوں نے کہا ہے کہ لعن اللہ قاتلہ وابن زیاد معاہ و یزید ایزن، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ لعنت کرے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر، ابن زیاد پر اور اس کے ساتھ یزید پر بھی. یعنی علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بڑے معتبر جو ہیں وہ شخصیت ہے. تاریخ خلفاء میں انہوں نے جو ہے وہ لعنت کرنا یزید پہ جو ہے وہ عبادت قرار دیا ہے. اسی طرح ثناء اللہ عثمانی بھی یزید کو کافر بھی سمجھتے ہیں اور لعنت کا حقدار بھی سمجھتے ہیں تفسیر مظہری میں. یعنی تفسیر مظہری میں انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ یزید پہ لعنت کرنا جو ہے وہ یقیناً عبادت ہے. امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے کہ یزید بحکم قرآن جو ہے وہ لعنتی ہے، لہذا امام احمد بن حنبل بھی اس کو لعنتی قرار دیتے ہیں. پھر یہ کہ جوزی نے حدیث پیغمبر کے تحت بھی یزید کو لعنتی قرار دیا. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا تھا کہ اول و جیش، وہ روایت جو مطلب ہم کوشش بھی کریں گے کہ اس کے حوالے سے بھی بحث کریں کہ وہ حدیث اگر علی فرض تسلیم صحیح بھی تسلیم کر لی جائے کہ پہلا وہ شخص کہ جو لشکر میں قسطنطنیہ پہ جائے گا وہ جو ہے وہ جنتی ہے، تو دوسری ایک حدیث بھی تو ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا وہ لعنتی ہے. تو ہم اس حدیث کے تحت کہ یزید نے اہل مدینہ کو ڈرایا، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ مطلب مسجد نبوی میں گھوڑے جو ہیں وہ بدوائے گئے اور وہاں پہ 3 دن تک مطلب جو ہے وہ جو غدر مچایا گیا اور جس طرح ڈرایا گیا، حتیٰ کوئی بدری صحابی وہاں پہ موجود نہیں رہا. ایسے عالم میں جو اہل مدینہ کو ڈرائے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لعنتی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی یزید جو ہے وہ لعنتی بنتا ہے. جی کبیر صاحب، لیکن جو لوگ آج کے زمانے میں یزید کے حوالے سے وہ اپنی کتب میں ان کے ہم مذکور بھی ہے کہ اصل میں مسئلہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ناظرین کرام خدمت میں پیش کرتا ہوں، علامہ صاحب تو بہرحال واقف ہیں. ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یزید کے بارے میں ان تمام حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یزید نے سارے جرائم بھی کیے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا نسب کیا تھا، اس کی تربیت کیا تھی، وہ کس طرح خلیفہ بنا، اس کا کردار، اس کے جرائم، سب کچھ سے وہ اعتراف بھی کرتے ہیں، اس کتب میں لکھا بھی ہوا ہے، اس کا بیان بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے وہ محرم کے
دنوں میں جو ہے وہ کہیں کہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے وہ ذکر حسین جب برپا کرتے ہیں تو اس میں یزید کے بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں. لیکن یزید کے بارے میں لعنت کو جو لوگ منع نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، منع کرتے ہیں اس حوالے سے، ان کے بارے میں دو جو ہیں وہ جواب ہیں. اس کے جو لعنت نہ کرنے کے جواز ہیں ان کے پاس دو ہیں جن کی وجہ سے وہ یزید پر لعنت نہیں کرتے. ایک بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولو الامر منکم میں اولو الامر کا یزید بھی مصداق بنتا ہے، چونکہ وہ حاکم وقت تھا، رسول کے اس سلطنت کا، رسول کی حکومت کا ایک جانشین بھی تھا، منصب رسالت کا ایک وہ خلیفہ بن گیا تھا، تو اس لیے وہ اولو الامر میں آ گیا. اس لیے جو ہے وہ جس کو قرآن اولو الامر کہہ دے اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، خلیفہ رسول پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یزید پر لعنت کریں گے تو اس طرح سے باقی اصحاب پر لعنت کرنے کا راستہ کھل جائے گا. یہ ایک ایسا جواز ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جو عام طور پر معروف ہے. کئی علماء کرام نے اس کو لکھا ہے کہ یزید پر لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے، ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر جب اس پہ لعنت کریں گے تو باقی لوگوں پر لعنت کرنے کا جواز پیدا ہوتا ہے، باقی راستہ کھل جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لعنت کی جاتی ہے ایسے شخص پر کہ جو اس کا حقدار ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ یزید کے علاوہ اور بھی تھے کہ جنہوں نے وہی افعال اور انجام ادا کیے تھے کہ جو یزید نے کیے، یا اس سے ملتے جلتے افعال تھے کہ اگر ہم یزید پر لعنت کو عام کر دیں گے تو آج نہیں تو کل کے لوگ، کل کے علماء جب مزید تحقیق کریں گے، اور جیسا کہ آج کا زمانہ ہے جب اس طرح کی گفتگو ہوا کرے گی تو یزید پر ہی بات نہیں ہوگی بلکہ بات اس سے آگے نکل جائے گی، اور جو شخص بھی تاریخ میں اس طرح کے افعال کرتا ہوا نظر آئے گا اس پر جو ہے وہ لعنت کا جواز پیدا ہو جائے گا. اس وجہ سے یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ مجرموں کو برا بھلا نہ کہا جائے، خواہ کوئی بھی مجرم ہو اس کو جو ہے اس کے جرم پر پردہ ڈال لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک مجرم کے جرم کو اگر آپ نے واضح کیا تو باقی مجرموں کے چہرے بھی سامنے آ جائیں گے. یزید کے جرم کیا تھا؟ یزید کا جرم تھا کہ اس نے جو ہے وہ اولاد خلفائے رسول کو قتل کیا، نواسہ رسول کو شہید کیا، اصحاب رسول قتل کیا، ان کے ماننے والوں کو قتل کیا، کلمہ گویوں کو قتل کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس طرح کے کام جو ہیں، شراب نوشی کی اور برائیاں جو تھیں، ان تمام چیزوں سے قطع نظر. ناظرین یہاں پر ایک اور بات بین القوسین رکھ دیتا ہوں. آج کی دنیا میں شراب نوشی یا حرام کام جو ہے بدکاری کرنا اس دنیا میں کہ جس کو اپنے طور پر یہ لوگ ماڈرن دنیا کہتے ہیں، مغربی معاشرہ کہتے ہیں، یہاں پر جانوروں کے ساتھ کھیلنا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی. شراب پینا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی. روزمرہ معمول میں ہے کہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں، کتوں کو بھی رکھتے ہیں، بندروں کو بھی رکھتے ہیں، پیٹس جو ہیں وہ ان کے گھر پر ہوتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، ان کے اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں، ایک گھر کا فرد بنا کے رکھتے ہیں، شکار پہ جاتے ہیں. یہ تمام برائیاں جو ہیں، اور فعل حرام بھی کرتے ہیں. یہ تمام برائیاں ان کے معاشرے میں برائی نہیں ہے، یہ جرائم ان کے ہاں جرائم نہیں ہیں. لیکن شریعت محمدی میں، اسلام میں یہ تمام چیزیں جرائم ہیں، یہ جرم ہے. اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے. گناہ جو ہے اس کی سزا ہم عام طور پر یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ گناہ اور نیکی کی جزا جو ہے وہ آخرت ملے گی، لیکن دنیا میں بھی حدود جاری ہوتی ہیں اس پر. یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جہاں پر یہ گناہ ہے وہاں پر یہ ایک جرم بھی ہے، اسلامی قوانین کی خلاف ورزی ہے کہ کوئی اس میں شراب پیے یا ایسی حرکتیں کرے کہ جو رسول خدا نے منع فرمائی تھی. حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ شریعت محمدی کے خلاف ایک عمل ہے، گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ میں اگر ہم یزید کو برا بھلا کہیں گے، ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا کہ یزید کو اگر ہم برا کہہ رہے ہیں چونکہ شراب پیتا تھا اس لیے برا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس نے مسلمانوں کو قتل کیا، جیسا کہ علامہ صاحب نے وہ حدیث بھی پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ نتیجہ بھی دیا کہ جس نے ایک مومن متعمد کو قتل کیا، جان بوجھ کر قتل کیا، تو وہ اس کی جزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں رہے. دیکھنا یہ ہے کہ اصحاب رسول کو اور کس نے قتل کیا، دیکھنا یہ ہے کہ اولاد رسول کو اور کس نے قتل کیا.
غالباً یہی وجہ ہے کہ اگر یزید کے جرم سے پردہ اٹھے گا تو باقی مجرموں تک بھی بات جائے گی. انشاءاللہ رپلائی ٹو ٹروتھ بیہائنڈ کربلا میں ان تمام مجرموں کے چہرے سے جو ہے وہ پردہ اٹھے گا، اور نہ صرف یزید بلکہ اس جیسے عمل کرنے والے ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ وہی سلوک ہوگا جو یزید کے ساتھ ہوا. قبلہ یہاں پر ایک اور سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو ہمارے موضوع کے حوالے سے گو کہ ہمارا پورا مسلک جو ہے مذہب جعفری جو ہے پورا کا پورا اس بات کی علی اعلان اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے، بتاتے بھی ہیں کہ یزید فقہ جعفری کے تحت، مذہب جعفری کے تحت جس کو عام طور پر شیعہ کہا جاتا ہے، ان کے نزدیک یزید جو ہے وہ خلیفہ نہیں تھا، یزید حاکم نہیں تھا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے بلکہ مجرم تھا. برادران اہل سنت کے نزدیک ان کتب میں یزید کے حوالے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ برادران اہل سنت جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی مشوش ہیں، ان کی آراء جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور وہ مجبوری ان کو وہی اولی الامر والی ہے. جی. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جس کی ایک ان کا نقطہ نظر ہے کہ قہر و غلبہ کے ذریعے سے بھی اگر کوئی بندہ اقتدار پہ قابض ہو جاتا ہے اور لوگ اسے مان لیتے ہیں تو گویا وہ خلیفہ بن جاتا ہے. اور پھر ایک کی اگر بیعت جو ہے وہ ہو جائے تو پھر دوسرا جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، وہ باغی تصور کیا جائے گا کہ جو اس کے خلاف بات کرے گا جب تک کہ اس کی جو ہے وہ لوگ بیعت نہیں کر لیتے. اور پھر اگر دوسرے کی بیعت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی جو ہے وہ خلیفہ حق جو ہے وہ. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو بھی وہ صحیح خلیفہ تسلیم کرتے ہیں چونکہ اس کی بیعت بھی ایک دور میں جو ہے وہ ہو گئی تھی. جناب عبداللہ ابن زبیر کو بھی وہ خلیفہ. اب جب خلافت کا وہ اولی الامر کا مسئلہ آتا ہے اور خلافت کی وہ لسٹ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی آپ دیکھیے جب سوائے کے مورکہ میں اور خاص طور پہ شرافقہ اکبر میں، شرافقہ اکبر میں جب وہ 12 خلفاء جو ہیں ان کو کی لسٹ بیان کی گئی تو وہاں پہ شیعوں کے بھی بیان کیے گئے اور مطلب اہل سنت کے بھی بیان کیے گئے. اور وہ حالانکہ وہ اہل سنت سب کے نہیں ہیں، وہ ایک خاص نقطہ نظر ہے، اور ایک خاص نقطہ نظر کے اعتبار سے انہوں نے یزید کو اپنا چھٹا خلیفہ جو ہے وہ کہا. لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ مسلماً اہل سنت کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں. وہ جب وہ 12 خلفاء کی بات کرتے ہیں تو بعض اسے حقیقی خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، اس میں بھی شک نہیں ہے کہ بعض اسے حقیقی خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حقیقی خلیفہ نہیں ہے بلکہ درمیان میں چھوڑ کے وہ عبداللہ ابن کیا کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز کو جا کے جو ہے وہ خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح مطلب حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام تک تو بالاتفاق کو کہتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے بعد راشد کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے. رہی بات یہ کہ یزید کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت میں بھی یزید کے بارے میں اختلاف ہے. بعض اسے، اور وہ خاص طور پہ ناسبی لوگ جو ہیں، وہ خاص طور پہ دشمن اہل بیت لوگ جو ہیں وہ یزید کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو محب اہل بیت ہیں اہل سنت میں سے بھی، وہ بھی یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے بلکہ لعنتی مانتے ہیں. آپ یہ مثال سوائے کے مورکہ جو ہے جس کا آپ اپنے حوالہ بھی دیا کہ ایک طرف جو ہے وہ فقہ جعفری کے جو مذہب جعفری ہے شرح فقہ اکبر میں ہے. اچھا، شرح فقہ اکبر میں ایک طرف شیعوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے 12 امام کون سے، دوسری طرف اہل سنت کے 12 اماموں کے بارے میں یا خلفاء کے بارے میں بات کی گئی ہے. شرح فقہ اکبر ملا علی قاری نے جو ہے وہ لکھی ہے امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے اس کی تصریح ہے، اس کے شاگرد، ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے جو ہے وہ شرح فقہ اکبر میں انہوں نے لکھا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام الناس جو ہے برادران سنت کی وہ ابو حنیفہ کے اس کی شریعت پر، اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتی ہے، اس کی تقلید میں ہے. اور ملا علی قاری کی کتابوں کو آج بھی وہ اپنے شرعی مسائل میں اس کا اخراج وہاں سے کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں کہ بھئی علی قاری نے یہ لکھا تھا فقہ شرح اکبر میں، یہ ہمارا آج کا فیصلہ، مفتی فتویٰ دیتے ہیں. تو کیا ہم ملا علی قاری کی اس بات کو صرف ملا علی قاری تک ہی محدود رکھیں گے یا اس کو عوام الناس کا عقیدہ بنائیں گے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ ابھی ہم نے اس بات کو پڑھا کہ جب لعنت یزید کا تذکرہ آیا تو 4 ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل.
یہ چار جو ہیں ان میں امام شافعی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تصریحاً یزید پہ لعنت کرنی چاہیے، اور باقی تینوں جو مطلب ان کے ائمہ ہیں وہ تلویحاً و تصریحاً، یعنی وہ مطلب اس میں تھوڑا سا ان کا وہ نقطہ نظر اس طرح سے واضح نہیں ہے کہ جس طرح حضرت امام شافعی کا ہے۔ یہی حالت جو ہے وہ کیفیت بنتی ہے یزید کی خلافت کے بارے میں، یزید کی حکومت کے بارے میں کہ کیا واقعاً، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سارے یہ مانتے ہیں کہ وہ بد کردار تھا، وہ مطلب صحیح نہیں تھا، لیکن جب وہ خلفاء کی لسٹ کو مرتب کرتے ہیں تو اولی الامر والی وہ آیت جی اس کے تحت ان کی وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہیں وہ بعض اس کو شامل کر لیتے ہیں، بعض جو ہیں وہ شامل نہیں کرتے۔ ملا علی قاری نے بھی مطلب اس میں لکھا ہے، لیکن اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان کا اپنا قول بھی یہ ہے، اس میں بھی انہوں نے تھوڑا سا تذبذب سے ہی لکھا ہے۔ ٹھیک، علامہ صاحب اب ہمارا جو یزید کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ایک سلسلہ تھا، میرے خیال میں اس میں کافی طرح سے گفتگو ہو چکی ہے۔ ناظرین کہ یزید کا بیک گراؤنڈ، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، یہ کہاں سے آیا، کس طرح سے، کون سے ایسے ذرائع تھے، وسیلے تھے، ذریعے تھے جس کی وجہ سے یہ اتنا طاقتور ہوا کہ یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ حاکم بن گیا، مسلمانوں پر اس کی حکومت آ گئی، ان مسلمانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اس کے قبضے میں، اولو الامر مانگنے لگے۔ وہ کون سے واقعات تھے، کون سے عناصر تھے جس نے یزید جیسے بد کردار کو مسند خلافت نبوت پر بٹھا دیا؟ چونکہ اس کو آج بھی جیسا کہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، اکثریت جو ہے انکار کرتی ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کو بہرحال خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس پر لعنت کرنے کو بھی انکار کرتے ہیں، اس کو رضی اللہ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یزید کے حوالے سے ایک گفتگو جو ہے وہ ہم نے کر لی۔ اب جو ہے وہ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک بہت مشہور اور معروف روایت صحیح بخاری کی اور صحاح ستہ کے دیگر کتب میں پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ برادران اہل سنت کی معتبر کتب میں کئی لوگوں نے اس کو نقل کیا، مختلف حوالہ جات کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف راویوں کے ساتھ۔ وہ روایت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر کفر کی تبلیغ کرنے میں ایک ناسبی نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ روایت یزید کے بارے میں ہے، رسول کا یہ فرمان یزید کے بارے میں ہے، اس لیے یزید جنتی تھا، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور اگر ہم یزید کے بارے میں کچھ ایسے افعال کا یقین بھی کر لیتے ہیں کہ یزید نے فلاں جرم کی تو اس کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، عوام میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ روایت بہت مشہور و معروف ہے کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو لشکر سب سے پہلے سمندر میں جنگ کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ جو لشکر، دو نشانیاں اس لشکر کی کہ وہ جو سب سے پہلے سمندر میں اتر کے جنگ کرے گا وہ بھی جنتی ہے، اور جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، ایک ریاست کا نام تھا قسطنطنیہ، جو اس کو فتح کرے گا وہ لشکر بھی جنتی ہوگا۔ صحیح بخاری نے اپنی کتاب میں صحیح میں جو ہے اس کو لکھا ہے، اس روایت کے 3 مختلف ابواب میں اس کو جمع کیا ہے، ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو سب سے مین راوی ہے جس نے رسول سے سنا ہے وہ ہے ام حرام۔ مختلف کتب میں اس کو ام حزام بھی کہا جاتا ہے، لیکن ام حرام کے نام سے بخاری میں، مسلم میں اور ترمذی میں اس کے سے روایت لی گئی ہے۔ اس روایت کے بارے میں ابھی علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے کہ یہ روایت عقلی طور پر کس طرح سے غلط ثابت ہو جاتی ہے، اس کا اشرہ مبشرہ سے کس طرح سے کلیش ہو جاتا ہے، اور اس لشکر میں ایسی کون سی خصوصیات تھیں کہ جو بدر کے لشکر میں نہیں تھی، کہ رسول نے بدریوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ تمام کا تمام لشکر جنتی ہے، احد والوں کو نہیں کہا، خیبر و خندق والوں کو نہیں کہا، کسی اور لشکر کے بارے میں رسول نے یہ نہیں کہا۔ 2 لشکروں کے بارے میں رسول نے خاص طور پہ تاکید فرمائی تھی، ایک وہ لشکر کہ جو جیش اسامہ کے نام سے معروف ہے کہ جو اس کے ساتھ نہیں جائے گا وہ اللہ اور اس کا رسول اس پر لعنت کریں گے، ایک اس لشکر کا تذکرہ ہے، اور ایک لشکر جو سمندر میں اترے گا اور قسطنطنیہ فتح کرے گا۔
کیا ایسے کمال تھے اس لشکر کے پاس کہ جو باقی کے پاس نہیں تھے، کہ رسول نے پورے لشکر میں سے ہر ایک کو جنت کی بشارت دے دی. اور اشرا وشرا کس طرح کلیش کرتا ہے، عقلی طور پر قبلہ صاحب اس پہ گفتگو کریں گے اور کتابوں کے حوالے بھی ہوں گے. ورنہ آخر میں یہ ہے کچھ روایتیں، کچھ اس کا جو ایک تتمہ سا ہے اس حدیث کے بارے، روایت کے بارے میں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صاحب فرمائیے. ماشاءاللہ آپ نے اس کی مقدماتی بحث میں بہت اچھی گفتگو فرمائی. یقینی طور پہ یہ روایت جو ہے اس کی راویہ ایک ہی ہے. بخاری نے یا سیاہ ستہ نے جہاں پہ نقل کی ہے، روایت بنیادی طور پہ ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ہے بیانہ ام حرام بنت ملحان. یہ ام سلیم کہ جو انس بن مالک کی ماں ہیں، ان کی یہ بہن ہے. یعنی حضرت انس بن مالک کی گویا یہ خالہ ہے، ان سے یہ روایت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس روایت پہ بحث کرنے سے پہلے کہ یہ اصل روایت جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے. بڑی عجیب و غریب بات جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ یہ ام حرام یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی کیلولہ کرنے کے لیے میرے گھر میں تشریف لے آتے تھے. اب پہلی بات تو یہی کہ کیلولہ فرمانے کے لیے پیغمبر گرامی اس کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، کس حیثیت سے تشریف لے جاتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے یہ قابل مطلب اس حوالے سے بھی مطلب یہ حدیث جو ہے وہ ایک جعلی سی حدیث لگتی ہے. اور پھر مطلب وہ باتیں اگر مطلب لوگ جو ہیں وہ اس کی تحقیق میں جائیں تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال میں تو شاید اس کو مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا جائے کہ جو اس کے حوالے سے ام حرام جو ہے وہ کہتے ہیں، اور وہاں پہ پیغمبر گرامی نے یہ مجھے فرمایا. اب ایک عورت اس کی صرف راوی ہے، وہ یہ کہتی ہے، اور اس نے یہ جس کو بیان فرمائی وہ حضرت انس بن مالک نہیں ہے، یعنی ان کا سکا بانجا انس بن مالک ہے، اس کو یہ روایت نہیں بیان کر رہی بلکہ عمیر بن اسود کو یہ بیان کر رہی ہیں. عمیر بن اسود جو ہے وہ یہ روایت، اور یہ کتاب صحیح بخاری کتاب الجہاد میں ہے کہ کالا عمیر فحدثتنا ام حرام. یہ روایت جو ہے وہ بخاری کی ہے کہ یہ ام حرام نے ہمیں بیان کیا ہے. یہ روایت جو ہے وہ عمیر بن اسود. اب عمیر بن اسود کی تو استاد ہو گئیں ام حرام، اور حضرت انس بن مالک کو یہ روایت بیان نہیں، مطلب اس حوالے سے اس پہ اگر تحقیق کی جائے. اور پھر یہ کہ اس روایت کے جتنے راوی، اچھا لفظ مغفور جو ہے کہ جو اس لشکر کے ساتھ جائے گا وہ بخشا ہوا ہوگا، یہ صرف اور صرف بخاری شریف میں ہے، باقی کسی کتاب میں لفظ مغفور جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یعنی یہ کہ وہ جو اس لشکر کے ساتھ جائے گا وہ مغفور ہوگا، وہ بخشا ہوا ہوگا، یہ بات بھی صرف بخاری نے لکھی ہے. اور بخاری کے کتاب والے کے متعلق اگر تبصرہ کیا جائے تو یہ ایک علیحدہ سے بحث شروع ہو جائے گی کہ جس بحث میں ابھی ہم جانا جو ہے وہ نہیں چاہتے. جتنے اس کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے راوی ایسے ہیں کہ جو دمشقی ہیں، دمشق کے رہنے والے ہیں. اور دمشق وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے کے ساتھ تعلق بنی امیہ کا مستقل طور پہ رہا ہے، لہٰذا ان تمام دمشقیوں نے مل کے ام حرام کا نام لے کر ایک روایت جعلی طور پہ بنا لی، اور اس کو بنا کے پھر بیان کر دیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور وہ کون سے لوگ تھے؟ اگر اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو معتبر کتاب ہے تہذیب التہذیب، اہل سنت کی بہت معتبر کتاب ہے. اس کی عبارت ہے کہ ثور بن یزید بن زیاد ویقال انہ قدریا فقانا جدہ قتل یوم صفین ما معاویہ فقانا ثور اذا ذاکر علیاً قال لا احب رجلا قاتل جدی. یہ لفظ ہیں اصل تہذیب و تہذیب کے. یہ راوی ہے اس روایت کا کہ جس میں یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ قسطنطنیہ میں گیا، اور جو قسطنطنیہ کی طرف جائے گا وہ جو ہے وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ جائے گا اس میں جانے والا ہر بندہ جو ہے وہ جنتی ہوگا. اس روایت کا راوی وہ ثور بن یزید ہے. پہلے تو یہ کہ اس کے باپ کا نام یزید دیکھیں اور پھر یہ روایت کر رہا ہے، مطلب اس کا یزیدیوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق جو ہے وہ بھی بنتا ہے. چلیے اس کو چھوڑیے. اس کے علاوہ یہ قدری مذہب کا تھا. وَقَانَ جَدُّهُ، اور اس کا جد جو ہے وہ قتل ہوا تھا یوم صفین.
یعنی حضرت علی علیہ السلام اور امیر شام کی جب جنگ ہوئی، جنگ صفین، تو اس میں اس کا جد قتل ہوا اور وہ تھا معاویہ کی طرف سے، معاویہ کی طرف سے. فقانا سور اذا ذکر علیان، اور جب بھی وہ ذکر کرتا تھا علی کا تو وہ کہتا تھا کہ قال لا احب رجلا، میں ایسے بندے کے ساتھ کبھی پیار نہیں کر سکتا کہ جس نے میرے دادا کو قتل کیا ہو. اب دشمن علی ہے کہ جو اس روایت کو بیان کر رہا ہے، اور اس کی روایت جو ہے وہ کس حیثیت سے ہوگی اور اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جتنے راوی ہیں ان تمام راویوں پہ اگر غور کیا جائے تو سارے کے سارے راوی دمشقی ہیں، اور ان دمشقیوں نے اس روایت کو ایک آدمی ہے خالد بن مدنان، یہ بھی اس کا راوی ہے. یہ بھی تہذیب و تہذیب میں یہ ملتا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ دمشقی ہی تھا، اور یہ بھی خاندان بنی امیہ ہی سے تعلق رکھتا تھا. کہنے کا مطلب یہ کہ اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے بنی امیہ کے ساتھ محبت رکھتے تھے، بنی خاندان ابو سفیان کے ساتھ محبت رکھتے تھے. لہٰذا اس روایت کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ دشمنان اہل بیت اور ناسبی لوگ جو ہیں ان کی یہ روایت کردہ روایت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روایت یہ ہے کہ جو بندہ لشکر میں جائے گا پہلی مرتبہ، پہلے لشکر میں جائے گا، اور پہلا لشکر جو ہے اس میں یزید گیا یا نہیں گیا، اس پہ ذرا مطلب غور کریں. عمدۃ القاری کی یہ عبارت ہے کہ جب امیر شام نے یعنی معاویہ نے یہ لشکر بھیجا، یعنی معاویہ بن سفیان نے یہ لشکر بھیجا، تو اس وقت اس نے سفیان بن عوف کی سربراہی میں بھیجا. یعنی یزید کی سربراہی میں یہ لشکر نہیں گیا، بلکہ یہ لشکر گیا ہے سفیان بن عوف کی سربراہی میں. اور اس لشکر میں کہا جاتا ہے کہ ابن عباس بھی تھے، ابن زبیر بھی تھے، اور ابو ایوب انصاری بھی تھے، اور ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ اس لشکر میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس نے پتا کیا امیر شام نے کہ یزید جو ہے وہ کہاں ہے، تو یزید نے جانے سے انکار کر دیا، بہانہ بنا دیا. اور جب یہ لشکر وہاں پہ گیا تو وہاں پہ بیماری پھیل گئی، چیچک کی بیماری پھیل گئی، بخار ہو گیا، اور لشکر جو ہے وہ کافی پریشانیوں سے واپس آیا. جب واپس آیا اور یہ اطلاع ملی یزید کو تو وہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ میں جو ہے وہ اس لشکر میں موجود نہیں تھا، ورنہ میں بھی جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا. اس پہ تاریخ یعقوبی نے ایک جو ہے وہ جملہ کچھ لکھا ہے، میں اس کی اردو عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ روم کے علاقے میں مسلمانوں کے لشکر پر بخار اور چیچک نے حملہ کر دیا، اور ام کلثوم عبداللہ بن عامر کی بیٹی، یہ تاریخ یعقوبی کے لفظ ہیں، ام کلثوم یعنی عبداللہ بن عامر کی بیٹی یزید کی محبوبہ تھی، اور یزید اس کا عاشق تھا. اہل اسلام کی بیماری کی خبر سن کر یزید نے جس غزل کی تسبیح پڑھنا شروع کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اہل اسلام کے لشکر پر بیماری نے حملہ کیا ہے تو مجھے پرواہ نہیں، جبکہ محفل شراب و کباب میں میں موجود ہوں اور میری بغل میں میری محبوبہ ام کلثوم بیٹھی ہوئی ہے. یعنی یہ کہ جب وہ لشکر گیا جو کہ سفیان بن عوف کی سربراہی میں گیا، اس میں تو یہ موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا جب اسے پتا چلا کہ اس لشکر پہ گویا بیماری آ گئی ہے تو یہ تو مطلب رنگ رلیوں میں پڑا ہوا تھا، اپنی محبوبہ کے ساتھ تھا، شراب و کباب کے ساتھ موجود تھا، اور اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میں اس میں نہیں گیا. گویا اگر اس روایت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی یزید اس پہلے لشکر میں گیا ہی نہیں، لہذا وہ روایت اس پہ صادق نہیں آتی. یہاں پر کیوڑا صاحب آپ لیکن جانتے ہیں، ناظرین کی خدمت میں ایک اور لطف اندوز ایک نقطہ ہے وہ پیش کر دوں. ایک بڑی عجیب دلچسپ سی بات ہے، بخاری میں، صحیح بخاری میں جہاد کا جو باب ہے اس میں 4 روایتیں بیان ہوئی ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی، جس میں جو ہے وہ رسول نے وہ لشکر کے جو سمندر میں جائے گا اور وہ لشکر کے جو قسطنطنیہ فتح کرے گا اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک روایت جو ہے جس میں ام حرام سے روایت کی گئی ہے، وہ روایت جیسا کہ فرمایا کہ وہ انس بن مالک کی خالہ ہے. ام حرام کی روایت میں انس بن مالک کا ذکر نہیں آتا. انس بن مالک جو ہیں وہ برادران اہل سنت کی معتبر کتب کے بہت اہم راوی ہیں، یعنی ان شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن سے منسوب ہر لفظ پر جو ہے وہ یہ لوگ بخاری اور جتنے بھی باقی سائنس لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو معتبر سمجھا، چونکہ اس کی روایت انس بن مالک سے ہوئی ہے. اس قدر معتبر شخصیت ہیں. ایک وہ روایت کہ جو ام حرام سے آئی ہے اس میں انس بن مالک کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اس روایت میں
جہاں پر وہ رکوب بحر والی روایت ہے کہ جو لشکر سمندر میں جنگ کرے گا وہ جنتی ہے، اور جو قسطنطنیہ جائے گا وہ جنتی ہے، وہ ام حرام کی روایت ہے۔ قسطنطنیہ والے لشکر کے بارے میں پوچھا انہوں نے، رسول سے پوچھا کہ میں اس لشکر میں شامل ہوں، تو رسول نے فرمایا کہ لا، تم اس میں شامل نہیں ہو۔ یہ بخاری کی پہلی جلد صفحہ نمبر 9 اور 10 پر جو ہے وہ کتاب جہاد جہاں شروع ہوتی ہے، جو کہ مختلف ترجمے ہوئے ہیں۔ کتاب جہاد جو ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی روایت جو ہے کہ کہا گیا کہ فاتح قسطنطنیہ جو لشکر ہوگا کیا میں اس میں شامل ہوں؟ کہا کہ تم اس میں شامل نہیں ہو، البتہ جو لشکر سمندر میں جنگ کرے گا، قلت یا رسول اللہ انا فیہم قال انتی فیہم، کہ کیا رسول اللہ میں اس لشکر میں شامل ہوں کہ جو سمندر میں جنگ کرے گا؟ کہا کہ ہاں تو اس میں شامل ہے۔ یہ ایک روایت ہے جو ام حرام سے منسوب ہے، اس نے روایت کی ہے، اور ام حرام جو ہے انس بن مالک کی خالہ ہے، اس نے انس بن مالک کو نہیں، امیہ ابن اسود کو یہ روایت بتائی ہے کہ ایک روایت میں 2 لشکروں کا ذکر ہے، ایک لشکر کے جس میں ام حرام کہہ رہی ہے کہ میں بھی جاؤں گی، جو سمندر میں اترے گا، اور جو قسطنطنیہ جائے گا اس میں میں نہیں ہوں۔ یعنی ایک یہاں پر سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ کون سا ایسا لشکر تھا رسول کی زندگی میں جو غزوات ہوئے جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں، جنگ کرنے کے لیے گئیں، جس کے بارے میں ام حرام نے گواہی لی کہ میں بھی ہوں گی، رسول نے کہا کہ ہاں تو بھی ہوگی۔ ایک یہ روایت ہے۔ باقی جو 3 روایتیں ہیں صحیح بخاری میں، اسی باب میں ہی جو روایتیں ہیں ان میں تمام الفاظ وہی ہیں سوائے وہ روایت کے کہ جس میں قسطنطنیہ والے لشکر کا ذکر ہے۔ اور یہ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں روایات انس بن مالک سے مروی ہیں۔ یہ 4 روایات ہیں، 3 میں انس ابن مالک راوی ہے، اور تینوں جو ہیں وہ رکوب البحر والی جو روایت ہے کہ یہ لشکر سمندر میں جا کے جنگ کرے گا، وہ روایت وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں البتہ انس ابن مالک نے ام حرام کا نام ضرور لیا ہے کہ ام حرام نے یہ بات کی تھی، اور اس نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس لشکر میں شامل ہوں گی کہ جو سمندر میں اترے گا؟ کہا ہاں تو اس میں شامل ہے، انتی من الاولین، تو ان میں پہلے والوں میں شامل ہو جائے گی۔ دوسری جو روایت ہے جو قسطنطنیہ کے ذکر کے بغیر ہے لیکن انس ابن مالک سے روایت ہو کر ام حرام بھی اس کی راوی بنتی ہے، اس نے یہ کہا ہے، ایک روایت میں ہے کہ انتی من الاولین، دوسری روایت میں ہے انتی من الاولین ولستی من الاخرین، تو پہلے والوں میں سے ہے دوسرے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور تیسری جو روایت ہے اس میں جو ہے وہ اسی طرح کا ذکر کیا ہے انتی من الاولین، لیکن یہاں پر ام حرام کا انجام بھی موجود ہے جو صحیح بخاری کی پہلی جلد میں جو کتاب جہاد میں ہے کہ ام حرام کا جو ہے وہ انجام کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس لشکر میں گئی کہ جو سمندر میں اترا، سمندر سے اتر کر وہ جب جہاز سے واپس اتری تو اپنی سواری پر، یعنی جو بھی سواری رہی ہوگی اونٹ یا گھوڑا، اس پر سوار ہو رہی ہوگی، اور وہ بدکا اور اس سے وہ گر کے مر گئی۔ یعنی جیسے ہی لشکر واپس آیا، یہ جہاز سے اتر کر یا جو بھی سواری کشتی رہی ہوگی اس سے اتر کر اپنی سواری پہ سوار ہونے لگیں، اور یہ اس سے گر کر مر گئیں، تو یعنی اس کو جنت جو ہے وہ مل گئی۔ البتہ اس بخاری کی 3-4 روایتوں کے علاوہ ترمذی شریف میں جو روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے، ان 3-5 جگہ پر جو ہے وہ صحیح مسلم شریف میں بھی کتاب الامارہ میں یہ روایت ہے۔ ان تمام روایات میں سمندر میں اترنے والے لشکر کا ذکر ہے، قسطنطنیہ والے لشکر کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اگر ذکر ہے بھی تو علامہ صاحب نے بتا دیا، اس کو رد کر دیا کہ وہ لشکر جو ہے وہ سفیان بن عوف کی سربراہی میں گیا تھا، یزید ابن معاویہ علیہم الحاویہ کی سربراہی میں نہیں گیا تھا۔ البتہ یہاں پر ایک اور نقطہ جس کو کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں وہ یہ کہ جو اس پروگرام میں بھی کوٹ کیا گیا، اس پروگرام میں یہ کہا گیا کہ اس لشکر میں یزید کو بطور سزا بھیجا گیا تھا کہ تم سزا کے طور پر، چونکہ یزید کو اس سے ڈر لگتا تھا، یزید کو سزا کے طور پر لشکر میں بھیجا گیا تھا۔ بات یہ ہے کہ جس زمانے میں یزید پیدا ہوا اور یزید پلہ بڑھا اور جنگ کرنے کے قابل ہوا، وہ سارا زمانہ جو ہے وہ بنی امیہ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں یزید کو سزا کا جو ہے وہ تصور پیدا نہیں ہوتا،
چے جائے کہ اس کو سزا دی جاتی، اس کے لیے تو خلافت کی جو ہے وہ راستے ہموار ہو جا رہے تھے، اس کو سزا کے طور پر مرنے کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ تو یہ جو ہے کہ اس کو سزا کے طور پر بھیجے گا، یہ بات بھی غلط ہے۔ باقی آپ نے مراد فرما لیا کہ جو اس روایت کے باقی کرنے والے ہیں وہ دمشقی ہیں۔ دمشق کہاں، اور جو ہے وہ رسول اور ام حرام وہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے وہ لوگ کہاں، رسول کے زمانے میں دمشق میں والے کب مسلمان ہوئے، رسول نے یہ کب حدیث فرمائی، ام حرام نے کب روایت کی، اور یہ روایت ام حرام کا تعلق جو ہے وہ اسحاق بن یزید دمشقی یا یحییٰ بن حمزہ دمشقی کے ساتھ کیسے بن گیا۔ یہ تمام باتیں ہیں کہ جو کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ بہت سے سنی راویوں نے بھی، سنی محدثین نے، مورخین نے اس روایت کو رد کیا ہے۔ البتہ جس نے اس کو صحیح مانا ہے آپ نے اس کا جائزہ لے لیا کہ جو صحیح بھی مانتا ہے وہ کسی بھی طرح سے عقلی طور پر صحیح نہیں بنتی ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام رپلائی ٹو ٹروتھ بیہائنڈ کربلا، اس کا پہلا حصہ تھا۔ کل دوسرے حصے میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مزید وہ اعتراضات کے جو انہوں نے لیے، انہوں نے اعتراضات کیے مذہب جعفری پر بھی، محبان اہل بیت پر بھی۔ میں جب گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو میں مذہب جعفری، محبان اہل بیت کو ساتھ شمار کرتا ہوں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہوں۔ جو محب اہل بیت ہے یہ اس کے ساتھ ایک سوال ہے کہ اہل بیت کا دشمن جو ہے وہ رضی اللہ ہے، یہ کسی ایک شخص یا ایک فرقے کے بارے میں نہیں۔ جو بھی محب اہل بیت جہاں پر بھی رہتا ہے، جس کے بھی دل میں رسول اور اہل بیت رسول کے لیے محبت ہے، خواہ وہ کم ہے یا زیادہ ہے، جتنی بھی ہے، یہ اس کے لیے ایک زہر قاتل پروگرام تھا کہ جس میں رسول اور اولاد رسول کے قاتلوں کو بخشا گیا، اہل بیت کی توہین کی گئی مختلف طریقوں سے، اور ان کی یاد برپا کرنے کو جو ہے وہ بدعت کہا گیا۔ انشاءاللہ ہم مزید کل کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے، چونکہ آج ہم نے یزید کے بارے میں گفتگو کی ہے، کل اس بارے میں جو ہے گفتگو کریں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کے قاتل جو ہیں وہ ان کے اپنے چاہنے والے تھے، ماننے والے تھے، کل ہم انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ قاتلان امام حسین کا مذہب کیا تھا، وہ کون تھے، آج ان کے ماننے والے، وہ جو ان قاتلوں کو اچھا سمجھتے ہیں، آج وہ لوگ کس فرقے میں ہیں، ان کا کیا نام ہے، اور کل جنہوں نے قتل کیا وہ لشکر کہاں سے آیا تھا، کون کون اس کا سربراہ تھا، کس کس طرح سے وہ ظلم و ستم ہوئے۔ کل کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ قاتلان امام حسین کے بارے میں بات کریں گے۔ آج چونکہ ہم نے اس کے سردار کے بارے میں بات کی ہے، کل اس کے لشکر کے بارے میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں جو موضوعات ہمارے زیر بحث رہیں گے ان کا تعارف کروا دوں۔ وہ موضوعات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ نساء العالمین کی شہادت، ان کی مظلومیت، ان کے واقعات، ان کے کچھ فضائل، ان کے مصائب، حضرت ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما، یہ جو ہیں دونوں، یہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو گفتگو کی جاتی ہے کہ وہ افسانہ بنا دیا گیا ہے کہ اس کی کسی سے شادی ہوئی، عقد ہوا اور تمام چیزیں، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی کا سکوت، حضرت علی کی بیعت، جو الزام ہے کہ انہوں نے بیعت کی، اس کے کیا احوال تھے، کیا عزاداری کرنا جو ہے وہ بدعت ہے، رسول نے واقعی میں عزاداری کرنے سے اور گریہ کرنے سے منع کیا تھا، یا یہ بھی کسی ناسبی کی اختراع ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہمارے سوالات ہوں گے ان لوگوں سے کہ جو ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ محبان اہل بیت کو کافر کہنے والے اس لیے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ہم کافر ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ ان کے نزدیک توحید کیا ہے، ان کے نزدیک نبوت کا فلسفہ کیا ہے، خلافت کیا ہے، اصحاب کرنے والے جو ہیں وہ خود اصحاب کے بارے میں کیا مانتے ہیں، اور خود اصحاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان تمام موضوعات پر بھی انشاءاللہ اسی ہفتے میں ہی آنے والے دنوں میں خدا نے زندگی اور توفیق دی بحق محمد و اہل بیت محمد ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں اس پروگرام کے حوالے سے رپلائی ٹو ٹروتھ بیہائنڈ کربلا اور یہ جو شورش چل رہی تھی، یہ تمام واقعات، اور اہل بیت ٹی وی کے حوالے سے ایک پیغام جو ہے وہ علامہ صاحب کی خدمت میں بیان فرمائیں گے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ آپ نے بڑا لمبا پروگرام آج اس حوالے سے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً اہل بیت ٹی وی کا یہ تو امتیاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے بہت زیادہ کلیئر ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے اور ہم نہیں چاہتے ہیں
کہ ایسے مسائل کے جن سے امت اسلامیہ میں وحدت جو ہے وہ خراب ہو ان کو شروع کیا جائے۔ اگر یہ لوگ کہ جو دشمنی اہل بیت پہ اترے ہوئے ہیں اور شیعان حیدر کرار جو ہیں ان پہ مختلف قسم کی تہمتیں لگاتے ہیں، اگر یہ باز آئیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا شیشے کے گھر میں بیٹھ کے اگر کسی کے گھر میں پتھر مارا جائے گا تو پھر اپنی حالت جو ہے وہ کیا ہوگی اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے کہ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور محمد و آل محمد اور محمد و آل محمد کے ماننے والے جو ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے نہ الجھیں کہ جس سے توہین اہل بیت جو ہے وہ ہو رہی ہو۔ ہم اپنی توہین تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اہل بیت یعنی پیغمبر گرامی اور پیغمبر گرامی کی آل کی کسی صورت میں بھی توہین برداشت نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ نے واقعی کافی دیر جو ہے وہ ہمیں اور ناظرین کی خدمت میں آپ نے جو ہے وہ زحمت فرمائی، لیکن یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام آپ کو اس دفاع کا، اس وقارت کا اجر عطا کریں گے۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام ریپلائی ٹو ٹروتھ بیہائنڈ کربلا، اس کا پہلا حصہ کل انشاءاللہ تعالی 9:30 بجے UK ٹائم 9:30 پر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، قاتلان امام حسین کا مذہب اور ان کا تعارف۔ انشاءاللہ اسی طرح سے اہل بیت ٹی وی پر وکالت اہل بیت اور دفاع شان نبوت و رسالت و ولایت جاری رہے گی۔ ہمارا کل بھی اعلان تھا، آج بھی اعلان ہے یقیناً کہ یا اللہ مدد ہمارا ایمان ہے، یا رسول اللہ مدد ہماری جان ہے، اور یا علی مدد ہماری پہچان ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين